میرا نام احمد نصیر ہے۔ خدا مری مت جائیے۔ اس وقت مری کی جو صورتحال ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں، چونکہ میرے تمام ہی لفظ مر چکے ہیں۔ میں آپ کو کیا بتلاؤں کہ خاندان کس طرح سے اجڑ رہے ہیں، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہیں، تمام کے تمام گھرانے نوحہ کناں ہیں۔ جو لوگ اس وقت مری کے سفر میں روا دوا ہیں، خدا را وہ واپس لوٹ آئیں، چونکہ مری موت کی اماجگاہ بن چکا ہے۔ فاقوں سے تنگ آئے تو پوشاک بیچ دی، اور یہاں ہوئے تو شب کا اندھیرا پہن لیا۔ بھونچال میں کفن کی ضرورت نہیں پڑی، ہر لاش نے مکان کا ملبہ پہن لیا۔ گرمی لگی تو خود سے الگ ہو کے سو گئے، سردی لگی تو خود کو دوبارہ پہن لیا، اور بے دل لباس زیست بڑا دیدہ زیب تھا، اور ہم نے اس لباس کو الٹا پہن لیا۔ ناظرین محترم، اداروں کے مطابق مری میں 4000 سے کچھ زائد گاڑیوں کے جانے کی گنجائش ہے، یعنی 4000 سے کچھ زائد گاڑیوں کے اسٹے کرنے کی گنجائش ہے، 4000 گاڑیاں وہاں رکنے کی گنجائش ہے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مری میں کیا ہوا؟ مری میں جگہ کم پڑ چکی ہے، ہوٹلز ختم ہو چکے، کیونکہ مری میں 4000 گاڑیاں نہیں بلکہ 1,25,000 گاڑیاں اس وقت مری میں موجود ہیں۔ اور سلام پیش کرتا ہوں پاک فوج کے جوانوں کو کہ کس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں، اور اپنی جان کی پرواہ نہ کیے بغیر نوجوانوں کی جان بچا رہے ہیں، پاکستانیوں کی جان بچا رہے ہیں۔ انسانیت کا جذبہ جو وہ لوگ پروان چڑھا رہے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ کس طرح سے یہ اصل میں ان ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں کہ جن ماؤں نے ان جوانوں کو جنم دیا، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ لیکن آپ لوگوں سے اس وقت مخاطب ہوں کہ مری میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے، مری کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، مری کو موت نے اپنی گود میں لے لیا ہے۔ مری میں تمام کے تمام خاندان جو سیر و سیاحت کے شوقین تھے اور وہ مری میں یہاں سے جا چکے تھے، اب وہ شاید واپس نہ آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، جو ہیں ان کو سلامت رکھے۔ لیکن رات تک کی صورتحال کے مطابق اور اب تک کی صورتحال سے آپ کو میں آگاہ کر رہا ہوں کہ مری میں تقریباً 16 اموات ہو چکی ہیں، اور ایک ہی فیملی، ایک ہی خاندان کے لوگ کس طرح سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، چونکہ وہ ایک لمبی قطار میں لگے ہوئے تھے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اب یہاں سے نکل نہیں پائیں گے، اور ہم کو کوئی بھی ہوٹل یا ہم کو کوئی بھی کمرہ نہیں ملے گا، اور ہم آج کی رات گاڑی ہی میں گزار لیں گے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا، انہوں نے رات تو گاڑی میں گزاری، لیکن بس رات گزری، سانس نہ گزری۔ سانس وہیں پر رک چکی تھی، سانسیں رک چکی تھی، اور مری میں انہوں نے جب اسٹے کرنے کا سوچ لیا اور گاڑی میں ہی قیام کرنے کا سوچا، تو اس گاڑی کو برف نے اپنے لپیٹ میں لے لیا تھا، اور برف نے جب گاڑی کو اپنے لپیٹ میں لیا تو چونکہ ونڈوز بھی بند تھیں، اور ونڈوز بند ہونے کے باعث آکسیجن کی کوئی بھی فراہمی نہیں تھی، اور ان کا جو سانس تھا وہ وہیں پر ٹوٹ گیا۔ سانسوں کا دھاگا، ایک ہی خاندان کے تمام ہی افراد کی سانسوں کا دھاگا ایک ہی جگہ، ایک ہی گاڑی میں ٹوٹ گیا، اور وہ تمام ہی لوگ اپنے خالق حقیقی سے جان ملے۔ سیر و سیاحت کے شوقین لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر اس وقت مخاطب ہوں کہ مری کا رخ مت کیجیے۔ مری میں اموات ہو رہی ہیں، مری میں لوگ اس وقت مر رہے ہیں، چونکہ مری میں جانے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ مری میں مر رہے ہیں لوگ، مری میں لوگ مر رہے ہیں۔ آپ مری مت جائیے، آپ ہی مت جائیے، آپ انجوائے کیجئے، ضرور کیجئے، لیکن آپ اپنے گھروں پہ اپنے پیاروں کے ساتھ رہ کر انجوائے کیجئے۔ پاکستان میں الحمدللہ موسم بہترین ہے اور ٹھنڈ کا موسم ہے،
تو اگر آپ ٹھنڈ انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھروں پہ رہ کر انجوائے کیجیے. خدا مری کا رخ مت کیجیے پنجاب حکومت کے حوالے سے. چونکہ میں صرف پنجاب حکومت کی بات نہیں کر رہا, کسی بھی دور میں کوئی بھی حکومت رہی, لیکن مری کا انفراسٹرکچر کبھی انہوں نے بہتر نہیں کیا. چونکہ 4,000 گاڑیاں آنے کی گنجائش ہے مری میں, اور 1,25,000 گاڑیاں مری میں موجود ہیں. عوام کا بھی تو یہ فرض بنتا ہے کہ بھائی جب اداروں کے مطابق مری میں اتنی گاڑیاں لانے کی گنجائش نہیں ہے تو لوگ کیوں جا رہے ہیں؟ لوگوں کو علم ہونا چاہیے, عقل ہونی چاہیے, لیکن لوگ جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد حکومت کو بلیم کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے, حکومت کوئی کام نہیں کر رہی, لیکن پنجاب حکومت اب برف ختم کرنے کے لیے برف پر نمک چھڑک رہی ہے, بلکہ نمک ڈالا جا رہا ہے کہ بھائی اس نمک سے برف کو ختم کیا جائے. لیکن جن لوگوں کے خاندان اجڑ گئے, جن کے گھرانے اجڑ گئے, ان کو آپ کی مدد نہ لگے گی, کیونکہ آپ کو ہوش تو آیا مگر دیر کے بعد, بہت دیر کر دی مہربان آتے. جو نمک آپ اس وقت برف پر چھڑک کر برف کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ نمک گویا کہ ان کو یوں لگ رہا ہے کہ ہمارے زخموں پر چھڑکا جا رہا ہے. تو خدا را میں ارباب اختیار سے بھی مخاطب, لیکن پنجاب حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ چونکہ مری کا جو علاقہ ہے وہ انہی کے زیر انتظام ہے, تو آپ کچھ ایسے انتظامات کیجئے کہ جب معلوم پڑ جائے اداروں کو کہ بھائی مری میں اتنی گاڑیوں کی گنجائش ہے اور اتنی گاڑیاں مری میں اس وقت آ چکی ہیں, تو اس کے بعد مری میں کسی کو بھی آنے کی اجازت نہ دی جائے. کوئی انفراسٹرکچر بنائیں, کوئی ایسے معاملات قائم کیجئے, ایسے انتظامات کیجئے کہ لوگوں کو شعور آ جائے. لوگوں کو شعور خود سے معلوم نہیں کب آئے گا, دھڑا دھڑ لوگ جا رہے ہیں اور مری کا رخ کر رہے ہیں. خدا ایسا مت کیجئے, اپنی جانوں کی حفاظت کیجئے. ایک دن مرنا تو ہے, لیکن مری میں جا کر. احمد نصیر کو اجازت دیجیے. اپنے جانوں کا, اپنے پیاروں کا اور خود کا خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.